پروین بی بی کے سسر کو شکار کا شوق تھا۔ وہ رائفل سے پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ خیر بی بی انہوں نے اپنے دوست کو ایک گولی نکال کر دے دی۔ وہ یہ گولی لے کر بابا جی کی خدمت میں پہنچے۔ بابا جی نے گولی ہاتھ میں لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر گولی مٹھی میں دبا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ کے لیے مٹھی کھول کر اس پر پھونک ماری اور گولی ماجد صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے کہ یہ درخت کی طرف نشانہ لگا کر اس گولی کو چلا دینا، تمہیں ان خبیثوں سے نجات مل جائے گی۔ ماجد صاحب گولی لے کر واپس آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے پروین بی بی کے سسر کی رائفل میں گولی بھری اور چھت پر پہنچ کر ایک گدھ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گولی گدھ کا سینہ چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس گولی نے پیچھے بیٹھے ہوئے 2 گدھوں کو زخمی کیا۔ وہ پٹ پٹ درخت سے نیچے گرے اور مر گئے۔ بس بی بی ان گدھوں کے مرتے ہی سارے گدھ بھرمار کر درخت سے اڑنا شروع ہو گئے اور آنن فانن غائب ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے اور جو گدھ مر گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ سارا نے پوچھا۔ بی بی وہ 3 گدھ تھے جو ایک گولی کی زد میں آ کر مرے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب ماجد صاحب، پروین بی بی کے سسر اور محلے کے کئی لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے تو وہاں مرے ہوئے گدھ غائب تھے۔ وہ کہاں گئے؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اللہ جانے، خالہ سجو نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا خالہ سجو؟ سارا کا تجسس عروج پر تھا۔ بس پھر کیا بی بی، یہاں سے تو تباہی کا آغاز ہوا۔ دوسرے دن ماجد صاحب نے بندے بلا کر اس نیم کے درخت کو جڑ سے کٹوا دیا اور پھر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان مکمل ہونے کے بعد جب ماجد صاحب نے اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں داخل ہونا چاہا تو گیٹ میں داخل ہوتے ہی چکرا کر زمین پر گر گئے اور چند منٹوں بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ گھر جو ہی انہوں نے بڑے شوق سے بنوایا تھا، اس میں ایک رات بھی بسر نہ کر سکے۔ 1 ماہ کے بعد ان کی بیگم کو خون کی الٹی ہوئی اور وہ ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ اب اس گھر میں ان کے 2 بیٹے رہ گئے۔ 15 دن بعد بڑے بیٹے کی کار میں ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور وہ وہیں پر چل بسا۔ اس طرح ماجد صاحب کی گولی سے 3 گدھ مرے تھے تو ماجد صاحب سمیت ان کے 3 بندے چل بسے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے فوراً گھر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے پرانے گھر میں چلا گیا۔ اوہ ہو خالہ سچو، یہ تو بہت برا ہوا، سارا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بی بی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، لکھے کو بھلا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس مکان کو کرائے پر اٹھا دیا گیا۔ کرایہ دار اس مکان میں 1 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکے۔ پروین بی بی کے کہنے پر میں نے ان لوگوں کے گھر میں کام سنبھال لیا۔ ایک دن میں گیلے کپڑے اوپر ڈالنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے دیوار پر ایک موٹا تازہ گدھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی جلدی رسی پر کپڑے ڈالے۔ ابھی آخری کپڑا ڈال کر میں آ ہی رہی تھی، وہ منحوس دیوار سے اڑا اور سیدھا میری طرف آ گیا۔ اگر میں جلدی میں زمین پر نہ بیٹھتی تو عین ممکن تھا وہ اپنے خون خوار پنجے مجھے مارتا اور مجھے زخمی کر دیتا۔ دوسرے دن میں نے اس گھر کا کام چھوڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس گھر کے بارے میں اور اس گدھ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ پروین بی بی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ بس وہ لوگ اس گھر میں مشکل سے 1 ماہ ہی رہے تھے۔ ان کے ساتھ کیا بیتی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پروین بی بی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، خاموشی سے چلے گئے۔ البتہ وہ لوگ گھبرائے ہوئے ضرور تھے، جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لیکن کیا ہوا ہے یہ بتاتے ہوئے شاید وہ ڈر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گدھ مجھے روز اس دیوار پر بیٹھا دکھائی دینے لگا۔ کچھ دن بعد ایک اور کرایہ دار آئے اور وہ 1 ماہ سے زیادہ اس گھر میں نہ گزار سکے۔ پھر 1-2 اور کرایہ دار آئے جو اس گھر میں آ کے بسے، لیکن 2 ہفتے سے زیادہ نہ ٹک سکے۔ کسی نے اتنی جلدی گھر چھوڑنے کی وجہ نہیں بتائی۔ عجیب بات تھی، سارا بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے پہلے کرایہ دار کے بعد اس گھر میں کام نہیں کیا۔ البتہ پروین بی بی نے ہر کرایہ دار سے رابطہ کیا، لیکن جاتے ہوئے کوئی کچھ کہہ کر نہیں جاتا تھا، خالہ سجو نے بتایا۔ لیکن خالہ سجو، اس طرح تو کوئی مکان چھوڑ کر نہیں جاتا نا، مکان چھوڑنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا، سارا نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے بی بی، خالہ سجو بولی۔ ویسے ایک بات بڑی حیرت کی ہے، سارا نے کہا۔ وہ کیا بی بی؟ خالہ سجو نے سارا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پروین باجی کے کہنے پر تم نے کسی کرایہ دار کو اس گھر کی داستان تو نہیں سنائی، لیکن آج تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اس گھر کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، آخر کیوں؟ بی بی سچ بات بتاؤں؟ خالہ سجو نے جیسے اجازت چاہی۔ ہاں ہاں خالہ، بولو نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم اتنی پیاری ہو کہ جی چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتی ہی رہوں۔ خالہ سجو کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ پھر تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، کرایہ دار بھی نہیں ہو، گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟
اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہ منحوس کبھی مجھے اس دیوار پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ انجانے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بہتر ہے میں تمہیں اس بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ پھر بات سے بات نکلی اور ہر بات منہ پر آ گئی جو میں جانتی تھی۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی۔ خالہ سجو، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اپنا زبردست کام کیا ہے، میں تمہاری بڑی شکر گزار ہوں۔ اب مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے، اب میں محتاط رہوں گی۔ سارہ نے اپنائیت کی نظر سے خالہ سجو کو دیکھا۔ ہاں ہاں بی بی، اپنا خیال رکھنا۔ خالہ سجو اٹھتے ہوئے بولی، اب میں چلوں، کافی دیر ہو گئی ہے، ملک صاحب کی بیوی میری جان نکال دے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، تم جاؤ۔ سارہ بھی اٹھ گئی۔ اگر کوئی بات ہوئی تو فوراً پروین بیوی کے گھر چلی جانا، وہ بہت اچھی باجی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سارہ نے کہا، اور خالہ سجو نے جانے کے بعد دوسری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور باہر نکل گئی۔ سارہ نے گیٹ بند کر دیا۔ اب اس پر یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی تھی کہ یہ 30 لاکھ کا مکان محض انہیں 10 لاکھ میں کیسے مل گیا۔ یہ ایک آسیب زدہ مکان تھا۔ خالہ سجو نے اپنے اس مکان کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، اس سے ہر وہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی۔ خود اسے بھی اس گھر میں موجود اثرات کا رات کو تجربہ ہو گیا تھا۔ کچن میں آنتے کھاتا ہوا گدھ، بے پناہ سردی کا احساس اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ یہاں کچھ ہے۔ سارم شام کو 6-7 بجے کے دوران گھر آ جاتا تھا، کبھی کام زیادہ ہوتا تو رات کے 12 بھی بج جاتے۔ آج وہ 4 بجے ہی گھر واپس آ گیا۔ سارہ ابھی سو کر اٹھی تھی، بیل بجی تو یوں ہی اپنے بال سمیٹتی ہوئی گیٹ کی طرف گئی اور گیٹ کھولے بغیر ہی پوچھا، کون ہے؟ میں ایک ڈاکو ہوں۔ گیٹ کی دوسری طرف سے سارم کی آواز آئی، دروازہ کھولو، میں تمہیں لوٹنے آیا ہوں۔ سارہ نے فوراً دروازہ کھول دیا اور ہنس کر بولی، ڈاکو کے بچے اندر آ جائیے، ابھی پولیس کو اطلاع دیتی ہوں۔ یعنی ڈاکو کے بھائی میرا گیٹ پر ہی کال کرو گی، بے وقوف لڑکی، سارم نے اندر داخل ہوتے کہا اور پھر پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، اس طرح میں تو مزید مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ سارہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ ہائے نشیلی، کیا سو رہی تھی؟ سارہ نے اس کو جادو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ سارہ نے پوچھا۔ تمہاری آنکھوں سے ابھی بھی واضح ہو رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے۔ بس کرو سارم، تمہیں تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے، کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ سارہ نے اسی ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہوں کیا ہوا ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو اور آج جلدی بھی آ گئے ہو۔ اوے میں تو ہر دم خوش رہنے والا انسان ہوں، تم نے مجھے کبھی دیوداس بننے ہی نہیں دیا اور نہ ہی کبھی میں اداس رہنا چاہتا ہوں۔ سارم نے حسب معمول اپنا بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اداس کیسے دیکھوں گی، تمہیں اتنا خوش جو رکھتی ہوں، شاباش۔ سارا کریڈٹ خود ہی سمیٹ لینا۔ سارم ہنسا۔ آج میں نے ایک کریڈٹ اور سمیٹا ہے، سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ایسا کیا ہوا؟ سارم نے پوچھا۔ وہ بات جو تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، وہ میں نے معلوم کر لی ہے۔ نہیں بھائی، سارم نے آنکھیں پھاڑ کر مسخرے پن سے دیکھا۔ آخر ایسی کیا بات معلوم کر لی تم نے؟ زبردست، سپر۔ سارہ نے اس کا تجسس بڑھایا۔ اب بتاؤ بھی۔ سارم الجھ کر رہ گیا۔ سپر کی بچی، نہیں، پہلے آپ لنچ کر لیں، اتنی دیر میں چائے بناتی ہوں، پھر ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ یہ کہہ کر سارہ نے کچن کا رخ کیا۔ تم ابھی سو کر اٹھی ہو، منہ ہاتھ دھو لو۔ کیا باسی ہاتھوں سے چائے بناؤ گی؟ سارم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں فریش ہو گئی ہوں اور ابھی واش روم سے نکل کر پہلے کچن ہی جاؤں گی، سارہ نے چھوٹے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب سارم کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر آیا تو سارہ چائے کو دم دے چکی تھی۔ لاؤ بھائی، کہاں ہے چائے؟ سارم نے شور مچایا۔ یہ لیجیے جناب۔ سارہ نے کچن سے نکال کر ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کرسی پکڑ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ میں چائے نکالنے والی کیتلی بھی تھی۔ چلو جی شروع ہو جاؤ، زبردست اور سپر۔ یاد رکھنا، اگر بات زبردست اور سپر نہ ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ او ہو، کیا ہو گیا ہے؟ بتاتی ہو نا، دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آدم خور کے پھوپھا، سارہ نے ہنس کر کہا۔ اب سنو میری بات، یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں نا، اس گھر میں 3 بندوں کی موت ہوئی ہے، اس گھر نے 3 بندوں کی جان لی ہے۔ سارہ نے دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سارہ نے انکشاف سے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ سنتے جاؤ، یہ مکان بننے سے پہلے یہاں ایک نیم کا درخت ہوتا تھا، بہت بڑا درخت تھا اور بے پناہ گدھ اس درخت پر رہتے تھے۔ جب پلاٹ کے مالک نے مکان بنانے کے لیے اس درخت کو کٹوانا چاہا تو ان گدھوں نے طوفان اٹھا دیا۔ سارہ نے اتنا ہی بتایا تھا، پھر وہ خاموش ہوئی۔
यार खबरें तो बड़ी धमाका खेज हैं, वाकई ज़बरदस्त। सारम ने सदर दिल से एतराफ़ किया। ये कुछ नहीं है, ये तो हेडलाइन है, अभी सुनते जाओ और सुनते जाओ। फिर सारा ने जो कुछ खाला सज्जो की ज़ुबानी सुना इसे पूरी तफसील के साथ बता दिया। सारम सारी बातें सुनकर सोच में डूब गया। सारा इसको कुछ बताना चाह रही थी, वो सब कुछ सारा ने इसे बता दिया, लेकिन उसने जो भी सुना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। जी जनाब, सारा ने इसको सोच में डूबे हुए मानी खेज लहजे में कहा। अब क्या कहते हैं आप इस मसले के बारे में? मेरी समझ में एक बात नहीं आई। सारा ने संजीदगी इख्तियार की। क्या? सारा ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। सारा, साजिद साहब की फैमिली के बाद इस घर में कई लोग आए और कई चले गए, लेकिन किसी ने जाते हुए इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया। ना परवीन को पड़ोसी होते हुए भी नहीं बताया, ना प्रॉपर्टी डीलर को। सारा ने सवाल उठाया। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने भी इस मकान के बारे में कोई बयान नहीं दिया। सारा ने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया। सारम, कल रात को इस घर में जो कुछ हुआ वो तुम्हें याद है ना? हाँ याद है, बल्कि आज मैं घर जल्दी इसीलिए आ गया था कि घर में कोई मसला ना खड़ा हो गया हो। सारम ने कहा। मैंने किचन में इस गिद्ध को आंते खाते हुए खुद देखा था, इससे पहले कि मैं इस घर में सर्दी की और लहर बढ़ती। सर्दी की लहर किचन में भी होने वाले वाक़े के बाद एकदम से वो ख़त्म हो गई। तुमने खुद महसूस किया था ना? वो यकीनन तुम्हारा मर्ज या कोई पागलपन तो नहीं था ना? सारा ने वजाहत की। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, सारा ने एतराफ़ किया। बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। सब खामोशी से चले गए, कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता था। इस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अचानक सर्दी की लहर पूरे घर को इस तरह अपनी लपेट में ले लेती है। अच्छे से अच्छे असाब का मालिक भी इस बात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। आसेफज़दा मकानों की इतनी कहानियाँ मशहूर हैं कि कोई बाल बच्चों वाला शख्स भी इस मकान में रहकर अपनी जान असाब में डालने को तैयार नहीं होगा। सारा ने कहा। इस मकान की पूरी हिस्ट्री तो हमें मालूम हो गई है, अब हम क्या करें? सारा ने राय ली। कुछ नहीं करेंगे, इसी मकान में आराम से रहेंगे। सारा ने बड़े इत्मीनान से कहा। आराम से रहते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हम। सारा ने खदशा जाहिर किया। इस घर में अचानक सर्दी की लहर आ जाएगी तो फ़र्क तो पड़ेगा ना? मैं कंबल निकाल लूँगी, आराम से ओढ़ कर बैठ जाएंगे, सर्दी के मज़े लेंगे। सारा ने यह बात बड़े पुरएतमाद अंदाज में कही। आखिर उसका लहजा पहले से ही ऐसा था। सारा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। ऐसी बाहिम्मत लड़कियाँ आजकल कहाँ मिलती हैं। अगर तुम डर जाती तो मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता। सारम ने इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखा। सारम, बेफिक्र रहो, हम ये घर नहीं छोड़ेंगे। हम मालिक मकान हैं, कोई किराएदार नहीं है जो चूल्हा चक्की उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। सारा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। वाह, क्या बात है तुम्हारी। सारम ने इसे प्यार भरी नज़रों से देखा। आओ ऊपर चलें, सारा ने कहा। मुझे कपड़े उतारने हैं, सूख गए होंगे। चलो। सारम फ़ौरन से खड़ा हो गया। क्या वाकई तुम्हें कोई परवाह नहीं है? नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर वो ऊपर हुआ तो? मैं कुछ नहीं कह सकती, सारा ने कहा। बस खाला सज्जो के सामने ही मैं ऊपर गई थी। आओ देखते हैं। सारम जीने की तरफ बढ़ा। सारम और सारा साथ साथ ऊपर पहुंचे। वो सामने ही बैठा था। वो एक जसीम गिद्ध था और बिल्कुल साकत बैठा था। इसने दोनों आंखें इस तरफ लगाई हुई थी जैसे वो इन दोनों को आते हुए नोटिस कर रहा था। सारा ने सारा को दरवाजे पर ही रुकने का इशारा किया और ख़ुद आगे बढ़ा। अभी इसने 2 से 3 कपड़े ही रस्सी से उतारे थे कि साकत गिद्ध में एकदम हरकत पैदा हुई। इसने तेज़ी से गर्दन घुमाई और दीवार से उड़कर छत के दरमियान में खड़े सारम की तरफ इंतहाई खौफनाक अंदाज से झपटा। गिद्ध को उड़ता देखकर सारा की जान निकल गई और जब इसने महसूस किया कि वो सारम की तरफ झपटा है तो इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। सारम, बचो इससे। सारम ने इसकी चीख सुनकर फ़ौरन ही फैसला किया। इसके पास इतना वक्त ना था कि वो पलटकर सारा की तरफ देखता और उसे चीखने की वजह मालूम करता। इसके पास सिर्फ 2 से 3 सेकंड थे। इन चंद लम्हों में उसे फैसला करना था। सारा के चीखते ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो गिद्ध दीवार से उड़कर मेरी तरफ झपटा है। उसे ये भी मालूम था कि वो सीधा इसकी आंखों पर हमला करेगा, लिहाजा इसके हाथ में जो कमीज़ थी वो इसने अपने सर के ऊपर फ़ौरन डाल ली और नीचे झुककर बैठ गया और इसके परों की फड़फड़ाहट सारम के सर के ऊपर से थी। वो एक तेज़ हवा के झोंके की तरह उड़ता हुआ सारम के ऊपर से गुजर गया। सारा जीने के दरवाजे में खड़ी थी और फ़ौरन पीछे हट गई। गिद्ध उड़ता हुआ जीने की छत से गुजर गया। इसके जाते ही सारा
دوڑ کر سارم کے نزدیک آئی۔ اس نے جلدی جلدی رسی پر پڑے کپڑے بغیر سمیٹے اٹھائے اور سارم سے مخاطب ہو کر بولی، سارم بھاگو یہاں سے، کہیں وہ پلٹ کر نہ آ جائے۔ سارم نے اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور فوراً دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے زینے کا اوپر کا دروازہ بند کر دیا، پھر لاؤنج میں داخل ہو کر نیچے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب وہ گدھ زینے کے راستے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ گدھ کہیں نظر نہیں آیا۔ سارا نے 2 دن اوپر جانے میں احتیاط کی، لیکن جب بھی دیکھا وہ دیوار پر نظر نہیں آیا۔ اس نے خالہ سجو کو کپڑے ڈالنے بھی بھیجا۔ خالہ سجو بھی ہمت والی عورت تھی۔ وہ احتیاط تو برتتی تھی لیکن اوپر جانے سے ڈرتی نہیں تھی۔ سارا کو اس سے یہی تقویت تھی۔ 1 ہفتہ سکون سے گزر گیا۔ گھر میں سردی کی لہر بھی نہیں آئی اور نہ ہی وہ گدھ کہیں دکھائی دیا۔ سارا اور سارم کے ذہن سے یہ واقعات محو ہونے لگے اور وہ گدھ کو بھولنے لگے۔ تب اس شام وہ پھر سے نمودار ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسے بھول جائیں۔ سارا اوپر والے بیڈ روم میں لیٹی تھی، ایک رسالہ پڑھ رہی تھی کہ اسے باہر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر دیوار کی طرف دیکھا۔ اس نے وہاں گدھ کو موجود پایا۔ وہ ابھی آ کر دیوار پر بیٹھا ہی تھا۔ سارا تیزی سے اٹھی۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی چڑھا لی اور کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ پھر اس نے بہت محتاط انداز سے کھڑکی کو پردے سے تھوڑا سا ہٹا کر جب باہر کی طرف دیکھا، وہ دیوار پر بیٹھا تھا اور اپنی لمبی گردن اونچی کیے ہوئے اپنے سر کو تیزی سے چمبش دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور گدھ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر تو جیسے تانا بانا ہی بن گیا۔ ایک کے بعد ایک پوری دیوار گدھ سے بھر گئی۔ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں گدھ بیٹھے تھے۔ وہ دیوار پر بیٹھا تھا اور اپنی گردن کو اونچی کیے اس طرح سے اپنے سر کو تیزی سے ہلاتے ہی جا رہا تھا۔ 2-4 منٹ میں ہی چھت کی دیوار جہاں تک سارا دیکھ سکتی تھی گدھوں سے ڈھک گئی اور ہر طرف گدھ نظر آنے لگے۔ پھر جب دیواروں پر بیٹھنے کی جگہ نہ رہی تو وہ گدھ چھت کے فرش پر آ کر بیٹھنے لگے۔ اتنے سارے گدھ دیکھ کر سارا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگرچہ وہ اس کمرے میں محفوظ تھی پھر بھی اسے گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ اوپر تھی اور اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کمرے میں کیا پورے اس گھر میں اکیلی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور گدھوں کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب چھت کے فرش پر تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اس قدر وہاں پر گدھ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس بیڈ روم میں 3 طرف کھڑکیاں تھیں۔ اگرچہ کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے جاتے تو ایک طرف سے اس گھر کی چھت نظر آتی، پچھلی کھڑکی سے گھر کا پچھلا حصہ اور مین گیٹ، اور دائیں جانب سے کھڑکی سے پروین باجی کا گھر نظر آتا تھا۔ اس بیڈ روم کا دروازہ چھت کی جانب کھلتا تھا۔ چھت پر نکل کر باہر زینے کے دروازے میں داخل ہو کر نیچے جایا جاتا تھا۔